السلام علیکم ویور، آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل آریان ویور۔ کیسے آپ تمام دوست؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں چودھری خالد فاروق صاحب کی وہ تمام تر گفتگو آپ کی نظر کرتا ہوں جس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں واضح کی۔ تو آئیے چلتے ہیں چودھری خالد فاروق صاحب کی گفتگو کی طرف۔ وعلیکم السلام۔ نے کہا کہ یہ جو ہے کمپنی، یہ بھی تو کمپنی ہے اور پیسے مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے پیسے دینے کا وعدہ کیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا لین دین ہے۔ ہماری زندگی کی یہ واحد یعنی کہ کمپنی ہے اور وہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں۔ زندگی سے ریلیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ یہ وعدہ وولف نے تو نہیں کیا، الحیات نے تو نہیں کیا، فالکن نے تو نہیں کیا، آئی ڈی اے نے تو نہیں کیا، کسی اور کمپنی نے اگر وعدہ کرتے، آپ اگر وعدہ کرتے میں آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اس یقین دہانی کرا دیں کہ میں بی فور یو فیملی کو اکاموڈیٹ کرتا ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہو جاتے۔ لیکن آپ سے ہٹ کے جو کمپنیاں ابھی سینکڑوں کے حساب سے یا ہزاروں کے حساب سے، مجھے تو اس کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے، یہ میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں بھاگ گئی، فلاں بھاگ گئی، تو میں تو ان کی بات کر رہا ہوں۔ نیو لوگوں کو یا نیو بلڈ کو جو نا مقصد جنہیں کہتے ہیں نیو بلڈ کو پھنسایا جا رہا ہے، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں۔ کے ساتھ تو مقصد انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ راجہ صاحب نے وعدہ کیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جب تک بی فار یو کے لوگوں کو اکاموڈیٹ نہ کیا گیا، جب تک یہ بجھے ہوئے چولہے دوبارہ نہ جلے، جب تک وہ کھوئی ہوئی خوشحالیاں واپس نہ آئیں، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شاید میری میت تو پاکستان جا سکتی ہے، میں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچ سکتا ہوں۔ میں اگر آیا ہوں تو میں کشتیاں جلا کے آیا ہوں، میں کچھ بڑا کرنے کے لیے آیا ہوں، کچھ ایسا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں اگر اس دنیا میں نہ بھی رہا، اب ہمیں اپنی رقم لینے کے لیے کسی نہ کسی طرح سے تو اعتبار کرنا پڑے گا نا۔ تو باقی رہی بات، کچھ لوگ اعتبار کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، تو ہمیں تو جو انسان ہیں، درخت ہیں، چرند پرند، سب فانی دنیا ہے، تو ایک سانس کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی، کھانا کھا سکیں گے یا نہیں کھا سکیں گے۔ تو ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن ایسے بنتا ہے کہ انہوں نے، راجہ صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو بی فور یو کی لائبلٹی اتاریں گے جو ہمارے ساتھ آئیں گے۔ تو اس کو تو آپ کمپنی کہیں ہی نہ، یہ تو ہماری لائبلٹی اتار رہی ہے۔ کوئی اس پہ یقین کرتا ہے کرے، کوئی نہ کرتا ہے نہ کرے، میں تو فورس ہی نہیں کرتا۔ کسی کو لگانے ہیں لگائیں، نہیں لگانے ہیں نہ لگائیں، میں تو اس حوالے سے بھی کسی کو فورس نہیں کرتا، اور نہ ہی میں اس کو ایز اے کمپنی لیتا ہوں، کیونکہ یہ ہماری لائبلٹی کے لیے وہ وعدہ کر رہے ہیں۔ تو میں تو ادرس کمپنیز کی بات کر رہا ہوں، جو ابھی آئی ڈی اے 113 پتہ نہیں ارب کے پتہ نہیں کتنے خربوں کا وہ مقصد انہوں نے کہا ہے کہ لوٹ کے لے گئی، اور اس طرح کی روزانہ کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنی کمپنیاں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، ان کے بارے میں بات کیا۔ کیا وہ کمپنیاں ہمارے پاس آتی ہیں؟ کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں میں کمپنی کا مالک خود آیا ہو یا اس نے آ کے کہا ہو کہ ہمیں پیسے دو، نیو انویسٹمنٹ دو؟ کون کہتا ہے ہمیں ہمارے پاس آ کر؟ یہ جو لالچی لوگ ہوتے ہیں، ایک پاؤ گوشت کے لیے کسی کی پوری گائے ذبح کر دیتے ہیں، یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ایک ٹائم میں 5 کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، اور ان کے پاس یہ جو جنہوں نے اتنا کما لیا، جن کے پاس سائیکل نہیں تھا، وہ آج گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، 5 کمپنیوں میں کام بھی کر رہے ہیں، اور پھر یہاں سے حقوق دلوانے کی بھی بات کرتے ہیں۔ کمال کرتے ہیں، پہلے لوٹتے ہیں، پھر لوٹنے کے بعد کہتے ہیں آؤ آپ کو حقوق دلوائیں۔ پاس اتنی زمینیں نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے کاروبار نہیں ہیں، اور کچھ لوگ جو بیچارے ڈسیبل ہیں یا عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ کاروبار کر نہیں سکتی، تو ان کو جھانسا دیا جاتا ہے بہت بے پناہ منافع کا، لالچ کا۔ تو اس طرح وہ پھر نئی کمپنیوں میں، نئی ویب سائٹوں میں، یہ جو نیٹ ورکر لوگ ہیں 5 کمپنیوں میں کام کرنے والے، میں بی فور یو کے نیٹ ورکرز کی اس لیے بات نہیں کرتا کہ وہ پہلی دفعہ بیچارے آئے اور ان کو پہلی دفعہ ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا سسٹم ہے۔ ہر بندہ اپنی مرضی کرتا ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، نہ کوئی مجھے دیکھتا ہے، نہ کوئی کسی اور کو دیکھتا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ میں نے اوپر بتایا نا کہ میرے آنے سے پہلے 32,000 بندے جوائن کر چکے تھے، تو میں نے بھی اپنی مرضی سے جوائن کیا، اور میں نے اپنے بعد کسی کو نہیں کہا کہ آپ جوائن کرو یا نہ کرو، نہ میں روکتا ہوں نہ میں کہتا ہوں۔ میں نہیں کسی کو کہتا کہ آپ کیش ورکس جوائن کرو یا نہ کرو۔ لوگ مجھ سے گارنٹیاں مانگتے ہیں کہ آپ گارنٹی دیتے ہو،
میں نے کہا میں تو اپنے سانس کی گارنٹی نہیں دے سکتا، میں کسی کی کیا گارنٹی دے سکتا ہوں؟ وہ کوئی 25% کے بارے میں بول رہا ہے، کوئی کس کے بارے میں کہ خالد بھائی آپ گارنٹی دیتے ہو۔ میں نے کہا بھائی میں تو اپنے سانس کی گارنٹی نہیں دے سکتا، یہاں دنیا میں کس چیز کی گارنٹی ہے؟ کسی چیز کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ انسان 1 منٹ میں مقصد مر جاتا ہے، یہ مقصد ہمارے اور نقصانات ہو جاتے ہیں۔ ابھی بارش آئی ہے تو بارش میں میرے خیال میں ہزاروں ایکڑ کے حساب سے وہ گندم کی فصل تباہ ہو گئی ہے، تو کس کو گلا دیں؟ میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے اپنی مرضی پر جوائن کرنا ہے، اپنی مرضی پر پیسہ لگانا ہے، اپنی مرضی کے حساب سے پیسہ لگانا ہے۔ میں کسی کو کوئی گارنٹی نہیں دیتا، ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اور ہر بندہ ویسے صرف گارنٹی مانگتا ہے لیکن کرتا اپنی مرضی ہی ہے وہ، کہ ہم لگائیں یا نہ لگائیں۔ ہاں کچھ ہوتے ہیں لوگ دوست احباب جو مقصد چاہنے والے ہوتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ چلو یہ بھائی ہمیں اگر کہہ دے تو ہم ایسا کر لیتے ہیں، تو میں ہر کسی کی اپنی مرضی پر چھوڑتا ہوں، جس کا دل کرے وہ لگائے، جس کا دل کرے نہ لگائے۔ میں تو ان عوام کے لیے یا ان دوستوں کے لیے B4U کے لیے آج بھی سٹرگل کر رہا ہوں، کل بھی کیا انشاءاللہ، اور اللہ پاک سے دعا بھی کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے ان کے حقوق ملے۔ اور تو میرے بس میں ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ کرنا اللہ پاک کی ذات نے ہے، یا جو B4U کے پیسے ہیں جو ان کے مالکان ہیں انہوں نے دینے ہیں۔ ہماری تو ایک کوشش ہوتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں، باقی گارنٹی ہم کس بات کی دے سکتے ہیں؟ کسی بات کی، اپنی سانس کی تو گارنٹی نہیں دے سکتے۔ تو کیش ورتھ ہو گئی یا کچھ بھی اور ہو گیا تو ہم کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کو وہ 10 سال بھی چلتی رہے لیکن انہوں نے گارنٹی دی ہے۔ راجہ صاحب کہتے ہیں کہ بھئی میں ہر حال میں دوں گا، میں ہر حال میں ان کی لائبلٹی اتاروں گا جو میرے ساتھ ہوں گے۔ وہی ان کی بات کو مقصد نہ لوگ بھی فارورڈ کرتے ہیں تو میں بھی فارورڈ کر دیتا ہوں انہیں کی بات کو، راجہ صاحب کی بات کو فالو کرتے ہوئے۔ تو کچھ لوگ راجہ صاحب پر اعتبار کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، تو مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے۔ تو میں نے تو ایک کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور میں نے منتیں بھی کی اور میں پاؤں بھی پڑا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کی جائیں، کیونکہ میں تو یہاں تک ان کی منت اور پاؤں پڑنے تک کو پھر دوبارہ تیار تھا کہ جو لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر سکے یا کر سکتے ان کے لیے بھی سوچا جائے۔ انہوں نے سمجھنا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، جو نہیں سمجھنا چاہتے تو ان کے لیے نہ تو میں ان کے لیے میں سونا بن سکتا ہوں، نہ میں مٹی بن سکتا ہوں۔ تو جو مجھے سمجھتے ہیں تو میں نے اپنی طرف سے یہ رب کی رضا کے لیے کیا ہے، نہ میں نے واہ واہ کے لیے یہ کیا ہے، نہ کچھ اور۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مقصد نہ کوئی مخصوص گروپ بنا کے اس میں خسر پھسر میں نے کی۔ میں تو شرع عام بات کرتا ہوں اور سب دوستوں کو بتاتا ہوں، اس میں کوئی آر نہیں۔ اگر مخلوق خدا کی خدمت کے لیے مجھے دوبارہ شرع عام آپ کہتے ہیں تو میں پاؤں پکڑ لیتا ہوں، مجھے کوئی نہیں۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے جہاں پر بھی میرے جان بھی حاضر ہے، سب کچھ حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے، مجھے منت اللہ بھی کرنا پڑے تو میں کرتا ہوں، ان اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے کرتا ہوں، تو اس میں مجھے کوئی آر نہیں ہے۔ کیا ہے میں نے منت اللہ کہ یہ لوگوں کے لیے ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کی جائیں۔ یہ ہمارا ایک پاکستانی قوم کا المیہ ہے کہ یہاں MSc ڈبل MA ڈبل MSc پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے نا وہ شخصیت پرستی میں یا اذیت پرستی میں اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فلاں ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم نے اس کے عیب ہی نکالنے ہیں، فلاں وہ برا بھی ہے نا تو ہم نے اس کی نا برائی نہیں بیان کرنی، ہم نے اس کی اچھائی بیان کرنی ہے۔ تو پاکستانی سیاست کا بھی یہی حال ہے کہ ہم شخصیت پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جس کو جو کوئی چاہتا ہے تو وہ جنون کی حد تک۔ تو یہی حال ادھر ہے۔ ہمیں کیا پتا کمپنیاں کیا ہوتی تھی کیا ہوتی نہیں، ہمیں تو زندگی میں نہیں پتا، یہ زندگی پہلی بار B4U کا نام سنا ہے۔ تو بات پھر وہیں پہ آ جاتی کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ آج بھی لوگ لوٹ رہے ہیں، آج بھی، اور سب کو پتا ہے ایک دوسرے کو کہ یہ مقصد اکیلی B4U کا تو معاملہ نہیں ہے نا، یہاں تو چلو ہمارے ساتھ ہو گیا، لیکن تو ہمیں ٹھہرنا تھا نا، اعتبار کرنا تھا نا، تو ہم نے راجہ صاحب کی بات پر اعتبار کیا اور میں نے جوائن کر لی۔ آپ کا دل کرتا ہے تو کرو جوائن، آپ کا دل کرتا ہے تو جوائن نہ کرو۔ میں کسی کا الزام اپنے سر پر کیسے لوں؟ یہ آپ سب دوستوں کی مرضی ہے۔ میں کسی کو میں نے کسی کو ابھی تک میں نے کسی کو نہ فورس کیا، مجبور کیا ہے آپ نے جوائن کرنا کرو، نہیں کرنا نہ کرو۔ میں نے کر لیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو مقصد اکاموڈیٹ ہو جائیں گے، اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو۔ اگر ہمارے قسمت میں نہ ہوئے تو پھر ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس حل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر جب تک اکاؤنٹ کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، جب اکاؤنٹ کھلیں گے تو تب وہ سیف صاحب تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ جب اکاؤنٹ کھلیں گے تو تب میں دے دوں گا۔ بے شک اللہ کا نام لے کر لوٹیں یا ویسے ہی لوٹیں تو وہ ہے تو ڈکیتی نا۔ اگر کسی کی نیت لوٹنے کی ہے نا
تو بات یہ ہے کہ ہر انسان نے اس جہان سے جانا ہے، بے شک وہ جانور ہے، وہ کوئی انسان ہے، یہ دنیا فانی ہے، ہر کسی نے جانا ہے۔ جب دل میں یہ خوف بیٹھ جائے نا کہ ہم نے اللہ کو جا کے قبر میں کیا جواب دینا ہے، فرشتوں کو کیا جواب دینا ہے، قیامت والے دن، حشر والے دن ہم نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے، یہی معاملات نہیں، مقصد میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں اگر ہمارے دل میں یہ خوف بیٹھ جائے کہ ہم نے رب کو جواب دینا ہے۔ تو پھر ہم نہ چوری سکاری کریں، نہ کسی کے ساتھ کسی کے جذبات کے ساتھ ٹارچر کریں، نہ ہم کسی کے ساتھ بدماشی کریں، نہ کسی کو کسی بھی حوالے سے ہم مقصد نہ تنگ نہ کریں۔ تو اگر ہم مقصد اللہ کا نام لوٹیں یا جیسے بھی لوٹیں، میرے خیال میں دونوں سائڈ سے ہم مجرم ہیں۔ تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے اور اللہ کا خوف جو ہے نا مقصد دل میں رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہر کسی کے پاس مقصد نا فیکٹ اینڈ فگر سامنے آ جائیں گے۔ یہ نوازنا اللہ نے ہے، انسان تو وسیلہ بنتا ہے، اللہ پاک نے سبب بنایا ہے، اور انسان میں اللہ پاک نے اپنی صفتیں رکھی ہیں کہ کچھ رحم کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ کیسے ہوتے ہیں، لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن پر شیطان اپنا قبضہ جما لیتا ہے، ان کی روحوں پر وہ شیطانی مقصد پھیلاتے ہیں۔ تو میں تو کسی کو نہیں کہتا، لیکن میں سب کو یہی کہتا ہوں، میں اپنے سمیت کہ جہاں کوئی غلطی ہو اس کو سمیٹ لینا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اس پر معذرت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ پہلے اپنی ذات کو بہتر بنائے بندہ، پھر دوسرے پر اعتراض کرے۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانکے، پھر بندہ دوسرے پر اعتراض کرے۔ جب ہم یہ رویہ اپنائیں گے نا کہ میں کیا ہوں، تو اس کے بعد ہم کسی کے بارے میں رائے کا اظہار کریں گے تو شاید کچھ بات بن جائے، لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ تنقید برائے تنقید سے کچھ حاصل نہیں ہونا۔ ویورز، آپ نے چودھری خالد فاروق صاحب کی یہ تفصیلی گفتگو سنی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوں گی، کیونکہ بہت سارے دوستوں کے سوالات تھے کہ چودھری خالد فاروق صاحب کیا کہتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے۔ تو آج کی گفتگو میں تمام تر چیزیں انہوں نے ڈسکس کی۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔